اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها تو قبول کیا اس کو ربوہا اس کے رب نے بقبول قبول حسن اچھا وانبتها اور پروان چڑھایا اس کو نباتن بڑھانا حسنا اچھا وکفلها اور سپرد کیا اس کو زکریا کے کلما جس وقت داخل ہوتا علیہا اس کے پاس زکریا المحراب محراب یعنی حجرہ میں وجدہ پایا عندہا اس کے پاس رزقاً کھانا قالا اس نے کہا یا مریم اے مریم انا لکی کہاں سے تیرے لیے ہاذا یہ قالت اس نے کہا ہوا یہ من سے عند اللہ پاس اللہ کے ان اللہ بے شک اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہے بغیر حساب بغیر حساب کے۔ سو اس کے رب نے اس کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور اس کی نگہبانی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا اے مریم یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم علیہ السلام کو قبول فرما لیا اور انہیں بڑے اچھے انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ حضرت حنا علیہ السلام جو ان کی والدہ تھیں، انہوں نے ولادت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ اب یہ جو علماء تھے نہایت معزز تھے، یہ علماء تھے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جو ایک نبی تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی جو ان علماء میں نہایت ممتاز تھے اور ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت ہی اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تصور کیا جاتا تھا، اس لیے ان تمام علماء نے جن کی تعداد 27 تھی حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی اعتراض کے اپنی پرورش میں لینے میں دلچسپی ظاہر کی۔ اب ان علماء میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی نبی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں، مطلب یہ کہ حضرت مریم کی جو خالہ تھی وہ حضرت زکریا کے نکاح میں تھی، یعنی وہ ان کے خالو تھے۔ اب معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، چنانچہ قرآن بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر نکلا۔ یوں حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں چلی گئیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت بھی بہترین انسان کی مہیا کی انہیں۔ وجد عندها رزقا ان کے پاس نیا پھل پاتے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے جاتے تھے، صرف وہی جاتے تھے۔ انہوں نے جب بھی ان کے پاس جاتے تو حضرت مریم کے پاس وہ بے موسم کے پھل پاتے جو جنت سے اترتے تھے۔ تو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظمتیں عطا فرمائی تھی۔ مزید یہ کہ حضرت مریم نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جاتے، وہاں بے موسم کے پھل پاتے، تو ایک مرتبہ آپ نے حضرت مریم سے سوال کر لیا کہ مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے بچپن کی عمر میں ہی جواب دیا، یہ جواب بچپن میں ہی ہوا تھا اور سوال بھی بچپن میں ہوا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بھی کلام بہت چھوٹی عمر میں کیا تھا، جیسا کہ ان کے بیٹے نے جب وہ جھولے میں تھے تب کلام کیا تھا۔ حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا تو خیال فرمایا کہ جو پاک ذات حضرت مریم کو بے وقت بے موسم اور بغیر ظاہری سبب کے یہ پھل اور رزق عطا فرمانے پر قادر ہے، بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو وہ تندرستی اللہ دے دے اور مجھے اس بڑھاپے میں بھی کوئی اولاد عطا کر دے۔
اس خیال سے آپ نے دعا کی جس کا اگلی آیت میں بیان آتا ہے۔ اور پھر میں نے ایک اور آپ کو قول بتایا تھا کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ مادی پھل کی بجائے علم و حکمت تھی، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو پھل تھے، بعض کی رائے ہے نا کہ یہ پھل تھے، بعض لوگوں کی رائے تھے کہ یہ جو ہے علم و حکمت اور معرفت کا بیان ہوا ہے کہ حضرت مریم کو اس قدر حکمت اور اتنی معرفت کہاں سے حاصل ہو گئی۔ حضرت زکریہ اس بات پر حیران ہوتے تھے، تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ جو کھانے یا موسمی پھل ہیں اللہ کے پاس سے آتے ہیں، یا یہ کہ یہ علم و حکمت اور معرفت کی باتیں اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل و کرم ہے۔ یہ دونوں طرح سے ہم اس کے معنی لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ آیا پہ آتے ہیں۔ ہنالکا، وہیں، دعا کی زکریہ علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب سے، قولا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، حبلی، عطا کر مجھے، من لدن کا، اپنے پاس سے، ذریتن، اولاد، طیبہ، پاک، انکا، بے شک تو، سمیع، سننے والا، الدعاء، دعا۔ اسی جگہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، میرے مولا، مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ اب جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہیں حضرت زکریہ نے اللہ کی جب کرم نوازی دیکھی تو وہیں یعنی بیت المقدس کی محراب میں دروازے بند کیے اور اپنی پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ اب ان کی جو اولاد کے لیے دعا ہے، اس سے ہمیں چند چیزیں معلوم ہوئی ہیں اس آیت سے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوا ہو وہاں دعا مانگنی چاہیے۔ جیسے کہ جس مقام پر حضرت مریم علیہ السلام کو غیب سے رزق ملتا تھا، وہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے اسی جگہ کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضہ اقدس ہیں اور جو مقدس مقامات ہیں، یہاں پہ دعا مانگنے میں زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ یہ مقامات جو ہوتے ہیں رحمت الہی کی بارش یہاں برستی ہے۔ اب دوسرا، حضرت زکریہ علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی تھی، تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ پاکیزہ اولاد کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اولاد بھی زبردست آزمائش بن جاتی ہے، لہٰذا پاکیزہ کردار و عمل والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس سے دنیا و آخرت کا ہمیں سکھ ملے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیا پہ آتے ہیں۔ فنادت ہو، تو آواز دی اس کو، الملائکۃ، فرشتوں نے، وہوا، اور وہ، قائم، کھڑے ہوئے، یصلی، نماز پڑھنے، فی، میں، المحرابی، محراب یعنی حجرہ، ان اللہ، کہ اللہ، یبشرک، تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، بکلمۃ، حکم یا ایک کلمے، من اللہ، اللہ کے، وسیداً، اور سردار، وحصوراً، اور نفس کو قابو میں رکھنے والے یا رغبت سے بچنے والے عورتوں کی، یا عورتوں کی رغبت سے بچنے والے، دونوں آ سکتا ہے، ونبیًا، اور نبی، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے۔ ابھی وہ حجرے میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے یا دعا ہی کر رہے تھے، بریکٹ میں آپ یہ بھی لکھ سکتی ہیں کہ انہیں فرشتوں نے آواز دی، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے جو کلمات اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا، اور عورتوں کی رغبت سے، بریکٹ میں، کی رغبت سے بہت محفوظ ہوگا، اور خاص نیکوکار بندوں میں سے نبی ہوگا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے، بارگاہ الہی میں جو قربانیاں تھیں وہ آپ ہی پیش کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو اس وقت کے بیت المقدس کے علماء کے سب سے بڑے پادری تھے، ان کے چیف پریسٹ تھے، ٹھیک ہے، سب سے بڑے ان کے پادری تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں پہ بیت المقدس میں داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جس وقت محراب میں آپ ابھی نماز میں مشغول تھے، یا تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ نماز میں مشغول تھے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دعا میں مشغول تھے، ٹھیک ہے، دروازہ بند تھا، تو اچانک آپ نے ایک سفید پوش جوان دیکھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو وہی لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آپ کو فرزند کی بشارت دی، جو کہ ان اللہ یبشرک کے الفاظ میں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ غیب کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت زکریا کو پہنچائی، آپ کو بشارت ملی کہ آپ کو ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا،
اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے بھی حضرت یحییٰ ہوں گے، اسی لیے آیت میں مصدقن کا ان کے لیے آیا ہے ورڈ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ عمر میں 6 ماہ بڑے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جب وقت آگے گزرا کچھ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ جب حاملہ ہوئیں تو حضرت مریم سے وہ ملی اور انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا۔ اس وقت حضرت مریم بھی حاملہ تھیں اور انہوں نے انہیں کہا کہ میں بھی حاملہ ہوں، یہ تھوڑے آگے چل کے واقعہ ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ اے مریم، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے تصدیق کر لی تھی نا آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی اس چیز کی تصدیق کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نبی برحق ہوگا۔ یہ وہی سجدہ ہے، یہ ربوبیت کا سجدہ نہیں ہے، یہ وہی سجدہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو کیا تھا، یعنی تعظیم کا سجدہ۔ اب اس آیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے 4 مزید اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ وہ یہ کہ وہ سردار ہوں گے، سیدن کا مطلب ہوتا ہے سردار، ٹھیک ہے۔ دوسرا مصدق یعنی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اس کا بیان ابھی میں نے اوپر آپ کو بتایا ہے۔ اور تیسرا حسورن یعنی عورتوں سے بچنے والے ہوں گے۔ حسور وہ شخص ہوتا ہے جو قوت کے باوجود عورت سے رغبت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کہاں سے، یکونو، ہوگا، لی، میرے لیے، غلام، لڑکا، وقد بلغنی، جبکہ مجھے پہنچ گیا، الکبر، بڑھاپا، وامرأتی، اور عورت میری، عاقر، بانجھ۔ قالا، اس نے کہا، کذالک، اسی طرح، اللہ یفعل، کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ اس نے کہا، پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا اللہ نے، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو کویسچن کیا ہے اس کی ہم نے دیکھنی ہے بابت کہ وہ کس سینس میں انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انا یکون لی غلام، حضرت زکریا کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ نے تعجب کے طور پر عرض کیا کہ اے اللہ، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، یوں ہی جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ تو سوال سے ان کے یہ مقصود تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا، یعنی وہ جاننا چاہ رہے تھے، جیسے ہم نے پچھلے بھی واقعات میں پڑھا تھا نا کہ ایک نبی جیسے جاننا چاہ رہے تھے کہ بستی دوبارہ سے کیسے زندہ ہوگی جبکہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی طرح جو زکریا علیہ السلام تھے اللہ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ آیا میری جوانی واپس لوٹائی جائے گی یا میری جو بیوی ہے ان کا بانجھ ہونا دور کیا جائے گا یا ہم دونوں اپنے اسی حال پر رہیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اس کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ فرزند عطا کرے گا۔ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یعنی اسباب کا محتاج اللہ رب العزت کی ذات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسباب ہمارے لیے ہیں، یہ سب جو ہیں یہ سب ہماری نظروں کے لیے، ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ نیکسٹ آیا پہ چلتے ہیں۔ قولا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، اجعل، مقرر فرما، لی، میرے لیے، آیا، کوئی نشانی۔ قولا، اس نے کہا، آیاتک، تیری نشانی، اللہ کہ نہ تکلیما، بات کرے گا، الناسا، لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا، مگر، رمزن، اشارہ، وذکر، تو یاد کر، ربک، اپنے رب کو، کثیرن، بہت، وسبح، اور تسبیح بیان کر، بالعشی، شام، والابکار، اور صبح۔ عرض کیا ہے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیں۔ فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو۔
अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हमल ठहर जाने की सूरत में अलामत ज़ाहिर होने का अर्ज़ किया ताकि वो इस वक्त और ज़्यादा शुक्र इबादत में मसरूफ़ हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरी निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से सिर्फ इशारे से ही बातचीत कर सकोगे। चुनाचे ऐसे हुआ कि जब आपकी ज़ोजा को हमल ठहरा तो आदमियों के साथ गुफ्तगू करने से आपकी ज़ुबान मुबारक 3 रोज़ तक बंद रही और तस्बीह व ज़िक्र पर आप कादिर रहे। ये एक अजीम मौजज़ा है, ठीक है, कि जिसमें अज़ा सही व सालिम हो और ज़ुबान से तस्बीह व तक़दीस के कलमात अदा होते रहें मगर लोगों के साथ गुफ्तगू ना हो सके। और ये अलामत इसलिए मुकर्रर की गई ताकि इस अजीम नेमत के अदाए हक़ में ज़ुबान जो है ज़िक्र व शुक्र के सिवा और किसी बात में मशगूल ना हो। इससे हमें मालूम होता है कि साले फ़र्जंद या साले औलाद मिलने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अकीका, सदका, खैरात, नवाफिल सब इसी नेमत का शुक्रिया है। और चूँकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन कायनात की सबसे अजीम तरीन नेमत है, इसलिए इस नेमत का शुक्रिया आपकी पैदाइश की खुशी में हम मिलाद की सूरत में करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर नेमत इस पूरी कायनात के लिए अल्लाह ने कोई अता नहीं की है। वसब्बिह बिलअशी वल-इब्कार, सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। अगरचे हर वक्त ही तस्बीह व तहलील के लिए बेहतर है, लेकिन सुबह व शाम खसूसियत से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त दिन और रात के फ़रिश्ते जमा होते हैं। नीज़ आदमी की जो सुबह की इब्तदा और इंतहा अल्लाह ताला के ज़िक्र पर हो तो इसमें ज़्यादा खैर और बरकतें हैं।